فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 23، پہلا باب، موت سے قبر تک۔ زندگی کی آخری رات۔ ہمیشہ کی طرح میں گناہ، بے دینی اور عیش و عشرت میں غرق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن سپہر میں اپنی ایک محبوبہ جو ایک آوارہ اور بد کردار عورت تھی کی طرف گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے چند گھنٹے عیش و عشرت میں گزارے، ہنسی خوشی اور عیش میں مزے اڑائے۔ اس رات میں پہلے سے کہیں زیادہ سرور کی حالت میں تھا، انتہائی پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ مجھے ذرا بھر بھی تھکاوٹ یا سستی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات سونا نہیں بلکہ صبح تک عیش و نوش کریں گے تاکہ اس شب کی رنگینی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ بھی راضی ہو گئی اور چائے تیار کرنے کے لیے باورچی خانے چلی گئی۔ میں کوئی اچھی سی فلم تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے ہماری محفل عیش میں مزید 4 چاند لگ جائیں۔ البتہ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد میرے ساتھ کیا خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ گانے اور محبوبہ جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی کی آوازوں کے علاوہ مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ سردی کی وجہ سے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ سیاہ بادلوں کے ٹکڑے آہستہ آہستہ چمکتے ستاروں کو یکے بعد دیگرے تاریک کر رہے تھے۔ تیز ہوا نوحہ بڑے زور سے کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح بادل ستاروں کو محو کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ہوا میری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ میں نے پسندیدہ فلم منتخب کی اور بڑے کیف و سرور سے اسی VCR میں ڈالا۔ ملک الموت اور اس کی خصوصیات۔ میں VCR کا پلے بٹن دبانے ہی والا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بائیں کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ خوف و وحشت سے میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ نہ تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس عورت نے مذاق میں چپکے سے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ڈرانا چاہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے کہوں، آخر اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جیسے میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے انتہائی خوفناک چہرے والی مخلوق نظر آئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خواب ہے اور زیادہ پی جانے کی وجہ سے مجھے خوفناک چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کیونکہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی غیبی مخلوق کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس مخلوق کے بارے میں یقین کرنا مجھے دشوار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا۔ نمبر 1، اس کا قد کھجور کے لمبے تنے کی مانند آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تارکول کی طرح بالکل سیاہ و تاریک تھا۔ نمبر 2، اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں خون سے بھرے 2 پیالوں کی طرح لگ رہی تھیں جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نمبر 3، اس کا منہ بہت بڑا اور دانت لمبے اور بے ڈھنگے تھے جو اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ نمبر 4، اس کے چوڑے اور موٹے ہونٹ تھے جو لٹک کر اس کے سینے کو چھو رہے تھے۔ نمبر 5، اس کی شکل انتہائی بدصورت اور کوئلے سے زیادہ سیاہ تھی۔ اس کی بدصورتی انتہائی بھیانک تھی۔
نمبر 6، اس کی ناک کے نتنے چوڑے اور کان لٹکے ہوئے تھے جن سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ نمبر 7، وہ ایسے سانس لے رہا تھا جیسے کسی سوراخ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں جو انسان کو دوری سے جلا دیں اور وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ نمبر 8، اس کے لمبے اور پریشان بال اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ نمبر 9، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ آگ کی حرارت سے دہک رہی تھی۔ وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی وجہ سے کمرہ تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آگ سے دہکتی ہوئی وہ سرخ سلاخ اس کا اپنا ہاتھ نہیں جلا رہی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12۔ میں مزید اس کا خوفناک اور ڈراؤنا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہنا ہی کافی کہ کسی کو روزانہ 10 بار برہنہ کر کے آہستہ آہستہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے سے ہونے والی اذیت اس سے کہیں کمتر ہے جو اس مخلوق کی خوفناک صورت دیکھ کر ہو گئی۔ شیاطین کی آمد۔ اس دہشت ناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ کئی گنا بڑا ہو گیا، کیونکہ وہ ڈراؤنی بلائیں تعداد میں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے اس کمرے میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں۔ تم نے یقیناً اکثر ہمارا نام سنا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہمارا وجود تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ تم چونکہ اپنی زندگی میں سراپا ہمارے تابع تھے، اس لیے زندگی کی اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا نامناسب نہ تھا۔ ہم تمہارے ایمان، عقائد اور فطرت پر آخری کاری ضرب لگانے آئے ہیں تاکہ اس آخری وقت میں تمہیں بے ایمان، بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت کی جانب رخصت کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کوئی تجھے خدا، قرآن، رسول اور ائمہ علیہم السلام کی تلقین نہ کر سکے جس سے تیری نجات ہو جائے۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے جواب دیا، اب یہ گیدڑ بھپکیاں ہمیں مرغوب نہیں کر سکتی۔ اگر تم اچھے انسان ہوتے، اگر تم دیندار اور صاحب تقوی ہوتے اور خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام پر تمہارا ایمان محکم ہوتا تو ہم اس وقت یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ جب میں نے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، اس لیے میں نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار کیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 39۔ اگر تم اپنے خدا، رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر سچا ایمان رکھتے تو خود وہ ہستیاں ہمیں یہاں سے دور بھگا دیتی، یہاں تک کہ ملک الموت خود بعض نیک انسانوں کی روح قبض کرتے وقت ہمیں ان کے یہاں سے دور ہانک دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آخری لمحے میں ہم وسوسے کے ذریعے اس کا ایمان سلب کریں۔ کتاب کا حوالہ اقتباس از لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8-9۔ فرشتگان غضب کی آمد۔ جب میں نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو تا حد نگاہ ایسی مخلوق دکھائی دی جن کے چہرے سیاہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر چند ہی لمحوں میں میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں، پلکیں حرکت نہیں کر رہی تھیں، لگتا تھا جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے ساتھ ہزاروں ٹن کی زنجیر باندھ کے انہیں کیلوں کے ساتھ زمین پر ٹھونک دیا گیا ہے۔ میرے بازو بالکل شل ہو چکے تھے، صرف انگلیاں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میرے ہونٹوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، اے کاش وہ عورت جلدی سے آ جائے اور چیخ و پکار کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لے
جو کسی طریقے سے ان ڈراؤنی مخلوقات سے میری جان چھڑا دیں۔ اس بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ بدبخت اور بے سہارا سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم اللہ کے غضب کے مظہر فرشتے ہیں، ہم اس لیے آئے کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کرے تو ہم اسے اس کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون، قارون، شداد اور یزید کے پاس پھینک دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا تو اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر سبز کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے، جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور سب اسے ساتھ لے کر اعلیٰ علیین میں بہشت کے اعلیٰ درجات میں پہنچاتے۔ میں نے یہ سن کر بے ساختہ کہا، یہ سب کچھ میرا ہی اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے مجھ پر لعنت ہو۔ ملک الموت کا تعارف، صفحہ نمبر 28۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ خوفناک مخلوق جسے میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا میری جانب متوجہ ہوئی اور خوفناک آواز میں کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کچھ دیر کے لیے میری زبان بولنے کے قابل ہوئی۔ میں نے انتہائی نحیف اور کمزور آواز میں جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو جواب دیا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر میں نے ذرا ہمت کر کے غصے سے کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم سونا اور گھر کا قیمتی سامان لینا چاہتے ہو تو جتنا چاہے لے لو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں زیورات اور قیمتی سامان کے مقام سے آگاہ کیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جتنا پیسے چاہیے میں بڑی خوشی سے کل علیہ صبح تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس موقع پر اس مخلوق نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں ملک الموت ہوں، روحوں کا قبض کرنے والا عزرائیل، شوہر کو بیوی سے، باپ کو اس کے بچوں سے، دوست کو دوست سے اور ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنے والا۔ مجھے سونے اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم جیسے خدا سے غافل لوگوں کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر مجھے وہ تمام باتیں حقیقت نظر آنے لگی جنہیں میں اپنی زندگی میں جھٹلاتا آیا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان سب کو خرافات اور دقیانوسی سمجھتا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی، لیکن افسوس اب دیر ہو چکی تھی اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس موقع پر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جسے ایک دن میرے ایک دوست نے بطور نصیحت مجھے سنایا تھا، خدا سے غافل بے دین ظالم شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم، فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے رکھیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آن پہنچے۔ جیسے ہی اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے اور اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس وقت حسرت اور ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے، اے ہم مہربان پروردگار، اے معبود کائنات، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ شاید اس دفعہ ان نیک اعمال کو انجام دے دوں جنہیں پہلے انجام نہ دے سکا، جن چیزوں کا میں اب تک منکر تھا اور انہیں خرافات سمجھتا تھا، ان پر ایمان لا کر ماضی کی تلافی کر لوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے جواب میں یوں ارشاد فرمائے گا، ان کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر شخص ندامت اور حسرت کے موقع پر زبان سے نکالتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد برزخ کی دنیا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، جب ہر شخص اپنے کیے کا انجام پالے اور اپنے نیک و بد اعمال کا صلہ دریافت کر لے۔ کتاب کا حوالہ سورہ مومنون آیت نمبر 101۔ مال و دولت کا مجسم ہونا، اس خطرناک اور پریشان کن موقع پر میری وہ تمام دولت جو مجھے وراثت میں ملی تھی یا جسے میں نے خود کمایا تھا اور اس کے جمع کرنے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، یہ سب میرے سامنے ایک وجود کی صورت میں مجسم ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس پورے مال و متاع، سونے چاندی، روپے پیسے، زندگی کی آسائشوں اور کاروں کوٹھیوں میں سے میرے لیے کچھ نہیں بچا، بلکہ میرے کاندھوں پر گناہ اور ان کے حساب و کتاب کا بھاری بوجھ آن پڑا ہے۔
میں اپنے مجسم شدہ مال و دولت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں نے تیری جمع آوری اور حفاظت میں بڑی محنت اور زحمت کی ہے۔ اب اس مشکل گھڑی میں تو ہی میری مدد کر اور اس مصیبت سے میری جان چھڑا دے۔ مال و دولت نے جواب دیا، مجھ سے تو صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک کفن دے دوں تاکہ تیرا بدن عریاں نہ رہ جائے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234۔ اور تمہارے لیے ایک شاندار مجلس ترحیم منعقد کروا دوں۔ تم خواہ پہلوان ہو یا شمشیر زن، اس دنیا سے صرف ایک کفن ہی لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ موت کے بعد میرا بدن برہنہ ہو یا پوشیدہ شاندار مجلس ترحیم منعقد ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کیا فائدہ؟ یہ میرے دکھ کا مداوع نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے تم نے آج تک مجھے نیکی و خیرات میں تبدیل نہیں کیا، مجھ سے انسانوں کی بھلائی کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا، بلکہ اس کی بجائے تو نے مجھے ناجائز کاموں میں اور شریعت و دین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے یا رائے خدا اور رفع عامہ کے لیے خرچ کرتا تو پھر تو دیکھتا کہ میں کس طرح تمہارے کام آتی اور تمہیں ہلاکت اور عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی۔ اس صورت میں ملک الموت کی خوفناک صورت کو انتہائی حسین اور پرکشش شکل میں تبدیل کر دیتی، جس پر ملک الموت اتنا خوبصورت دکھائی دیتا کہ اگر حضرت یوسف بھی اسے دیکھتے تو حیرت و استعجاب میں پڑ کر سیب کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھتے۔ بیوی بچوں کا مجسم ہونا، یہ باتیں ختم ہوئی تھیں کہ میں نے ایک دوسری طرف نگاہ دوڑائی۔ اس طرح مجھے اپنے بیوی بچے مجسم دکھائی دیے۔ میں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، خدارا مجھے موت کے خوفناک پنجوں سے بچا لو۔ مجھے تم سے بہت محبت تھی، میں دن رات تمہاری آسائش اور بہتر زندگی کے لیے مصروف رہتا تھا۔ اب اس خطرناک موقع پر تم سے مدد کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف قبرستان تک تمہارے ساتھ جا کر وہاں تمہیں دفن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234۔ یہ کہتے ہی وہ لوگ برق رفتاری سے مڑے اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس موقع پر مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہونے لگی جس پر میں دنیا میں جان دیا کرتا تھا۔ دنیا کی ان تمام چیزوں سے مجھے گھن آنے لگی۔ اس وقت میں آرزو کر رہا تھا کہ جو لوگ ابھی تک میرے مال و دولت، جاہ و منصب سے حسد کرتے تھے، وہ میری ان چیزوں کے مالک ہوتے تاکہ انہیں یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ میں مسلسل خود کو لعنت و ملامت کر رہا تھا اور کوس رہا تھا کہ میں نے مومنین کی نصیحت پر کیوں نہ دھیان دیا۔ میں نے اپنی مہربان اور وفادار بیوی جو دلسوزی سے مجھے نصیحت کرتی تھی کی باتوں کو کیوں اہمیت نہ دی۔ آخر مجھے خود پر اتنا ناز کیوں تھا جو میں نے دوسروں کی باتیں نہ سنی اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کی۔ اب مجھے وہ سب کچھ مجسم دکھائی دے رہا تھا جو اس کے بعد مجھے نصیب ہونا تھا اور آگے چل کر میں نے اس میں مبتلا ہونا تھا۔ اعمال کا مجسم ہونا۔ اچانک ایک بہت ہی بدصورت، بدشکل اور بدبودار وجود میرے سامنے آیا اور کہا، اے شیطان کے غلام، فکر نہ کرو، میں تمہارے برے اعمال کی صورت میں ہوں۔ میں تمہارے برے اعمال کی صورت ہوں اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ میں تمہارے مال و دولت اور بیوی بچوں کی طرح بے وفا نہیں ہوں کہ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ میں اس سفر کے آخر تک تمہارے ہمراہی اور ہمراز رہوں گا۔ اب تمہاری زندگی کی روشن صبح موت کی تاریک شب تک آن پہنچی ہے اور تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 245۔ میں نے اپنے ماضی کے برے کردار پر ہزارہ حسرتیں اور آہیں بھری اور اس پر بے پناہ ندامت و پشیمانی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، میری نازک جلد اور نرم و نازک بدن خدا کے قہر کی آگ کی تپش کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں تو اپنی پوری زندگی حسیناؤں، دلرباؤں، خوبصورت سیاہ آنکھوں والیوں، سیمی بدنوں، خوبصورت رنگین بالوں والیوں
اور ترچھی ابروؤں والیوں کے ساتھ ہم خواب ہوتا رہا ہوں۔ اب میں خاک، پتھر، اینٹوں اور سانپوں اور بچھوؤں کی ہمنشینی میں کیسے رہ پاؤں گا؟ وہ وقت مجھ پر کس قدر گراں ہوگا جب آتش کے وزنی طوق میری گردن کی ہڈیوں سے چمٹ جائیں گے اور میرے بدن کا گوشت آگ سے گداختہ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں خدا کے قہر و غضب سے جلنے والی جہنم کی آگ کے آتشی شعلوں میں اپنے جلتے ہوئے بدن کی آواز کو کیسے سن پاؤں گا؟ اسرائیل کی گرج۔ اس موقع پر اسرائیل نے گرجدار آواز میں کہا، اے سرگرداں آدم زاد، اب بغیر کسی چوں چرا اور بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ آج تمہیں سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہے اور ذلت و خواری تمہارا مقدر بننی ہے۔ جانتے ہو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بہت ناحق باتیں کی ہیں، قرآن کی آیات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے خودسری کی ہے، اور پیغمبروں اور ائمہ علیہ السلام اور معاشرے کے ہمدرد افراد کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، اب اس کے بعد تم تنہا ہو، اکیلے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے جیسا کہ اکیلے ہی اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اے بدبخت اور گمراہ انسان، یہ بدتینیت شیطان جو تیرے سامنے کھڑا ہے، اس نے طویل مدت تک تمہارے سامنے آرزوؤں کے بلند و بالا محل تعمیر کیے۔ اس نے تمہارے لیے گناہ کی برائی کو خوبصورت لباس پہنایا اور اسے دل فریب انداز میں سجایا، اور اس طرح اس دنیا میں تمہارے لیے بظاہر خوبصورت جال تیار کیا۔ اس نے گناہ کو زیورات سے لدی ایک ناز و نخرے والی دلہن کے روپ میں تیرے سامنے پیش کیا تاکہ تو اس کے سامنے دل ہار جائے۔ ان جھوٹی دلربا چیزوں کی وجہ سے تو نے خدا تعالیٰ کی عنایات کو پس پش ڈال دیا۔ اس موقع پر ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی تیری مدد کو یہاں موجود نہیں ہے جنہیں تو اپنا مددگار سمجھتا تھا۔ اب تمہارا رابطہ ان سے ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس وقت موت کو گلے لگانا پڑ رہا ہے جب تم عیش و عشرت اور گناہ میں سرگرم تھے۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی، مجھے معاف کر دیں، میں بے گناہ ہوں، میرے والد نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی۔ اگر وہ مومن اور خدا شناس ہوتا تو خود اور مجھے گناہ کی عادت نہ ڈالتا اور میں ایسا نہ ہوتا۔ اسرائیل نے کہا، ہاں درست ہے کہ تمہارا باپ اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تو نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے استفادہ کیوں نہ کیا؟ تم نے دین کے پیشواؤں کی پیروی کیوں نہ کی؟ تم نے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور خدا کی آسمانی کتاب قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا؟ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے نبیوں اور امام اور آسمانی کتابیں بھیجیں۔ تم نے ان سب کا مذاق کیوں اڑایا اور ان کے احکامات کو لائق اعتنا کیوں نہ سمجھا؟ تم نے ان ہستیوں کی سنت کو کیوں پس پش ڈالا اور انہیں چشم حقارت سے دیکھا؟ کیا خدا نے دنیا میں تجھے اچھے اور با ایمان دوست نصیب نہ کیے تھے جو تیری رہنمائی کرتے؟ آخر تم نے دل ہی دل میں ان سے دوری اختیار کر کے اپنا راستہ کیوں الگ کر لیا؟ کیا خدائے رحمان اور رحیم نے تمہیں خوبصورت با اخلاق مومنہ دلسوز اور ملنسار بیوی سے نہیں نوازا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے اس کی مخلصانہ نصیحتوں کی طرف دھیان نہ دیا اور اس سے جدائی اختیار کیے رکھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو تمہارے خواب میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کر لو؟ اس وقت تم اپنی زندگی کے 39 برس گزار چکے ہو۔ 10 سال کی عمر میں انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے کیا تم نے 29 بار اپنی آنکھوں کے سامنے خزاں اور بہار کا منظر نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح درختوں اور پھولوں اور پودوں کو خزاں میں موت دی اور بہار میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا؟ کیا یہ سب کچھ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا اور اس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت عجز سے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس بار مجھ سے درگزر کر جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی وقت سے ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک رکعت نماز بھی قضا نہ ہونے دوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا، اور حتیٰ کہ پہلی فرصت میں ان کی قضا بجا لاؤں گا۔ ملک الموت نے میری بات کے جواب میں کہا، اگر تم حقیقی مومن ہوتے
تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح نہیں قبض کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم سچے مومن اور متقی ہوتے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے احکام کے تابع ہوتے، تو میں تم سے اس سے مختلف پیش آتا۔ اولیاء اللہ کے مقرب بندگان اور حق والوں کے ساتھ میں اس طرح پیش آتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں خوبصورت پھولوں سے لدے ٹرے ہوتی ہے اور ہم بڑے عاجزانہ طریقے سے ادب سے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، پھولوں سے بھرے ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نظروں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنت میں اپنی جگہ کو مشاہدہ کر لیں۔ جب وہ لوگ ان محلات، باغات، طرح طرح کے پھلوں، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے صبری سے پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، یہ سب آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر آپ ہمیں وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں، وہاں جانا خود آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو ہم وہ پھول ان کی ناک کے سامنے لے جاتے ہیں، جنہیں سونگھ کر بڑے آرام سے اس کی روح ان کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور پرواز کرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر بڑی عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے سرشار رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔ اقتباس از سورہ واقعہ آیت نمبر 87 تا 91، سورہ یاسین آیت نمبر 57۔ شیطان کی صاف گوئی۔ ملک الموت کی باتیں سننے کے بعد میں نے شیطان کی طرف رخ کیا جو قریبی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا، اے شیطان، تم پر اور تمہارے چیلوں پر خدا، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں اور جنوں کی ہزاروں بار لعنت ہو جو تم نے مجھے آج یہ سیاہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اگر اس وقت خدا میری یہی درخواست قبول کر لے کہ تم خبیثوں اور بدنیتوں کو میرے حوالے کر دے تو میں روزانہ کئی ہزار مرتبہ تمہیں آگ میں ڈال کر بھسم کروں۔ شیطان نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے قہقہ مارا اور کہا، اگر دنیا میں تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس سے مانوسیت اختیار کی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، شیطان کو انسان پر کسی طرح کا بھی تسلط حاصل نہیں ہے، اور میں قیامت کے دن گناہ گاروں کے حساب کے موقع پر کہوں گا، مجھے تم پر کبھی اس طرح کا تسلط حاصل نہ تھا جو تمہیں زبردستی کفر اور گناہ پر مجبور کروں۔ میں تو صرف تمہیں گناہ کی راہ دکھاتا تھا اور تم لوگ دل و جان سے میری بات پر لگ جاتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے گناہ کی جانب سرپٹ دوڑ پڑتے تھے۔ لہٰذا آج مجھے کوسنے اور برا بھلا کہنے کی بجائے خود اپنے آپ کو کوسو اور ملامت کرو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا قصور ہے اور اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ یہاں تک کہ دنیا میں جب تم نے میرے پیچھے آ کر مجھے اپنا خدا بنا لیا، میں تمہارے عمل پر راضی نہ تھا اور تمہاری بجائے خود میں تمہارے اس بے شرمانہ عمل پر خدا کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ روح کے قبض کا لمحہ۔ اس خطرناک مصیبت بھرے اور فیصلہ کن موقع پر اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں موجود انگارے کی طرح سرخ جلتی ہوئی سلاخ کو آہستہ آہستہ میرے نزدیک کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں اور چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میری زبان گنگ ہو گئی، منہ خشک ہو گیا، میرے جسم کی نرم و نازک جلد اس طرح پیلی اور بے حس ہو گئی کہ مجھے اس کے نیچے سے اپنی نیلی رگیں ایسے صاف دکھائی دینے لگیں کہ میں آسانی سے انہیں گن سکتا تھا۔ جب وہ دہکتی ہوئی سرخ سلاخ میرے بدن سے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی کند چاقو سے میرے بدن سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں ایک لمبا کیل ٹھونک کر اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ مجھ میں چیخ و پکار کی ہمت نہ تھی، ابھی تک میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں عذاب کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے تازیانے تھے جو وہ میرے چہرے، پہلو اور پشت پر مار رہے تھے اور بڑے تمسخر سے کہہ رہے تھے،
لو آگ کا مزہ چکھو، تم تو بڑے محترم اور بڑے عزت دار بنتے تھے۔ کتاب سورہ دخان آیت نمبر 48۔ یہ اذیت اور عذاب و تکلیف کافی دیر تک جاری رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دورانیہ میری پوری عمر کے برابر تھا۔ اس کے بعد میری بے نور بے رونق آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور ان اذیتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر عزرائیل، دیگر فرشتے اور شیطان وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ البتہ وہ مخلوق ابھی تک وہاں باقی تھی جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ ابھی ان لوگوں کا کام باقی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کمرے کے اندر بے جان لاش کی کس سے شروع کریں گے۔